جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات. رمضان الکریم اور سلسلہ ہے روزہ اور صحت کا، جس میں ہم صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جسمانی صحت پہ روزانہ بات ہوتی ہے، لیکن آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم آج نفسیاتی مسائل کے حوالے سے بات کریں، یعنی ذہنی صحت کی بات کریں. وہ لوگ جو ذہنی صحت مند ہوتے ہیں وہی دراصل جسمانی طور پہ بھی صحت مند ہوتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی ذہنی پریشانی لاحق ہے، کوئی ذہنی بیماری کا شکار ہو گئے ہیں آپ، تو پھر آپ کی جسمانی جو صحت ہے وہ بھی متاثر ہوگی. اور جسمانی چلیں ایک اور بات آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جسمانی بیماری میں تو صرف یہ ہے نا کہ آپ خود سفر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جو بھی متاثر ہوتے ہیں آپ خود متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کے گھر والے، آپ کے ملنے جلنے والے، ان لوگوں کو آپ سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ آپ بیمار ہیں. لیکن اگر آپ ذہنی طور پہ بیمار ہیں، یعنی آپ میں کوئی مینٹل النس موجود ہے، تو ناظرین آپ کو خود تو کچھ نہیں ہوگا، آپ بالکل مزیدار مزے میں ہوں گے، آپ کو کچھ نہیں پتہ چل رہا ہوگا آپ کو کیا ہو رہا ہے. لیکن آپ کی وجہ سے آپ کے گھر والے، آپ کے ملنے جلنے والے، آپ کے احباب، دوست، رشتہ دار سب لوگ پریشان ہوں گے، اس لیے کہ آپ کے رویے میں تبدیلی آ جائے گی. آپ اس قسم کا رویہ رکھیں گے یا اس قسم کی حرکات و سکنات کریں گے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے گی. تو ناظرین بہتر یہ ہے کہ ہمیشہ اپنا کوئی نہ کوئی ایویلیوشن کراتے رہنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے جتنی بھی نفسیاتی بیماریاں ہیں اس پہ انسان کبھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ وہ کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ایگو سنٹونک ہونا. بہرحال ناظرین آج کے اپنے اس پروگرام میں ہم نفسیاتی بیماریوں کے حوالے سے، خاص طور پر ڈپریشن کے حوالے سے بات کریں گے کہ ڈپریشن کیا ہے، کیوں ہو جاتا ہے، کیا تبدیلی آ جاتی ہے انسان میں ڈپریشن کی وجہ سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مہرین خانزادہ، جن کو ہم نے آج انوائٹ کیا ہے اس مسئلے پہ بات کرنے کے لیے. ان کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ شکیل مدنی صاحب تشریف فرمائیں، اور ہمارے ساتھ سیدہ کوثر علی تشریف رکھتے ہیں جن سے ہم کلام بھی سنتے رہیں گے. شکیل بھائی سے بھی کلام سننا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور ننھے مہمان نے جوائن کیا ہے. آج ڈاکٹر مہرین خانزادہ صاحبہ کی صاحبزادی کی سالگرہ بھی ہے، تو وہ یہاں تشریف لائی ہیں. بیٹا السلام علیکم، مائک میں جواب دیجیے گا. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ میرا نام ہے ارتقا ذیشان. ارتقا ذیشان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں بیٹا؟ کون سی گن کے بتاؤ، کون سی کلاس میں؟ 1J. 1K میں. اچھا اچھا اچھا. ہمارے زمانے میں 2K بس ہوتی تھی، ابھی بھی چلتی ہے، لیکن یہ 1K کی ہے. چلے بہرحال چلیں بیٹا، آپ یہاں موجود ہیں، آپ کو گفٹ بھی دیں گے اس لیے کہ آپ کی سالگرہ بھی ہے. ناظرین گفتگو کا آغاز کرتے ہیں نفسیاتی مسائل کے حوالے سے. ڈاکٹر مہرین، کیا ہے یہ ڈپریشن؟ یا اداسی ہے، دکھ ہے، پریشانی، کیا ہے ڈپریشن؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ جب ہمارے پاس کوئی بھی مریض اس مرض کے ساتھ آتا ہے ڈپریشن کو، موسٹلی زیادہ تر یہ ہوتا ہے، ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہر شخص اداسی کا شکار ہوتا ہے. وہ کب مسئلہ بنتا ہے، کب ہم اس کو بیماری کے طور پہ ڈائگنوز کرتے ہیں، اس سب چیزوں کے لیے تھوڑا سا ایک وہ ہوتا ہے، ایک ڈائگنوسٹک کرائٹیریا ہوتا ہے. تو اسپیسیفکلی اگر ہم بیماری کے ریفرنس میں بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ سیڈنس یا جو اداسی ہے یا لیک آف انٹرسٹ، یعنی کاموں سے دلچسپی کا ختم ہو جانا، یہ میکسیمم آپ کا 2 ویکس تک سیویئرٹی کے ساتھ ہونا چاہیے. 2 ویکس تک. اور سیویئر اگر وہ ہوتا ہے، یعنی آپ کو پرومیننٹلی فیل ہو رہا ہے کہ ایک پرسن جو ہے وہ بہت اداس ہے، کسی بھی کام میں وہ اپنا دل نہیں لگا پا رہا ہے. اس کے علاوہ اس کی بھوک کا ختم ہو جانا، اس کو لاس آف ایپیٹائٹ کہتے ہیں، لیک آف سلیپ، کہ اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، لوگوں کے ساتھ جو ایک وہ سوشل گیدرنگز ہوتی ہیں وہ اگر نہیں کر رہا ہے، تو ایک اس کی جو ایک کہنا چاہیے ایک جو کنڈیشن ہے وہ بہت پرومیننٹلی ہر پرسن جو ہے وہ جج کر سکتا ہے کہ یہ بہت زیادہ جو ہے آئسولیٹڈ ہو گیا ہے، یا اس کے اندر سوسائڈل آئیڈیشن کے تھاٹس آ جاتے ہیں، ہوپ لیسنس ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو ملٹیپل اس طرح کے سمٹمز جو ہے وہ ڈائگنوسس کے اکارڈنگ جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں. اگر یہ سب چیزیں 2 ویکس تک ہو سیویئرٹی کے اکارڈنگ، لیکن جیسے ہی وہ 2 ویکس سے ابو ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں کہ ہی از اے ڈپریشن یا شی از اے ڈپریسو پیشنٹ. لیکن اگر جس طرح کئی دفعہ لوگوں کو لگتا ہے وہ اگر تھوڑا سا اداس ہوئے 2 دن 4 دن 3 دن تو لے کر کہتے ہیں اس کو تو ڈپریشن ہوا ہے، وہ ڈپریشن نہیں ہے. کسی اپنے قریبی کیا چلے جانا کیا ڈپریشن کا سبب بن سکتا ہے؟ کسی کے ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، بھائی بہنوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، تو کیا ایسی صورت میں ڈپریشن ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں؟
جی جی میں یہ کہوں گی کہ جس طرح اگر آپ کا کوئی لوڈ ون ہے, مطلب آپ کسی سے بہت عزیز ہے, آپ کو کسی سے آپ بہت محبت کرتے ہیں اور وہ آپ سے چلا گیا ہے, یا فور سپوز آپ بہت ہی کسی چیز کے لیے بہت شدت پسند ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے یا مجھے حاصل کرنا ہے, فور سپوز وہ آپ کا نہ مل پائے, تو اس وقت بھی آپ میں ڈپریسو فیلنگز آتی ہیں, لیکن وہ سچویشنل بیسڈ ہے کہ وہ اگر وہ لمبے عرصے تک رہ جائیں تو پھر ڈپریشن ہی کہلائے گا. یعنی وہ اگر وہ سچویشن چلی گئی ہے اس کے بعد آپ مسلسل اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ آپ کی بیماری ہے. جی وہ ڈپریشن ہے. کسی کو محبت میں ناکامی ہو جائے تو کیا اس میں بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر آلٹرنیٹ میں وہ دوبارہ کہیں انگیج ہو جائے تو پھر یہ ڈپریشن نہیں ہے, پھر نہیں ہے یہ ڈپریشن. لیکن فار دا ٹائم بینگ آپ کہتے ہیں, کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے نا, اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے ہمیں میڈیکل میں جانا ہے, وہ اتنا کوشش کر رہے ہوتے ہیں, یا کوئی بہت ٹین ایج کی اس میں بہت کوئی پسند آ گیا شدت سے, جی بالکل, اور وہ لیکن تھوڑے ٹائم کے بعد وہ ریکور ہو جاتا ہے, وہ ساری اچھا اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو فیل کر رہے ہیں بلکہ اس کی ڈیلی لیونگس بھی خراب ہو رہی ہیں. مطلب جی کیا ڈیلی لیونگ میں کیا نیند خراب ہو جاتی ہے, کھانا خراب ہو جاتا ہے, کیا ہوتا ہے, بھوک نہیں لگتی, کیا نہیں ہوتا؟ زندگی کے بہت سارے اور بھی ضروریت کے کام ہیں. مثال کے طور پر وہ صبح اٹھ رہا ہے, وہ اپنے مصروفیت کے اکارڈنگ ڈفرینٹ کاموں کے اندر انگیج ہوتا ہے, جس طرح اگر اس کو اسکول جانا ہے, کالج جانا ہے, یونیورسٹی جانا ہے, یا جو بھی اس کی جاب کا سلسلہ ہے, وہ سب کچھ ہے. کھانا پینا ایک نارمل روٹین میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر اس نے 2 دن نہیں کھایا لیکن تیسرے دن وہ لے رہا ہے کھانا, ٹھیک ہے. 4 دن میں نہیں سمجھتی کہ 4 دن تک کوئی رہ سکتا ہے بغیر سوئے. کھائے پیے تو ضرور رہ سکتا ہے لیکن سوئے بغیر نہیں رہ سکتا. لیکن اگر اس کی نیند کی کمی یہ ہوئی ہے شدت کہ وہ مشکل سے 1 سے 2 گھنٹے وہ سو رہا ہے, اس کے بعد وہ فیل کر رہا ہے کہ اس کو نیند ہی نہیں آ رہی ہے. یہ تو میرے ساتھ بھی اکثر ہو جاتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کی تو روٹین ہی ایسی ہے. آپ نے پریشان کر دیا مجھے. نہیں, رمضان میں تو خاص طور پہ ہو جاتا ہے. آپ کی روٹین ایسی ہے نا, آپ کا جو اسٹریس ہے, ورک اسٹریس, وہ آپ کی وجہ سے ایسا ہے. وہ ایک اوور, یعنی آپ ڈپریشن تو کوئی نہیں ہے نا. نہیں, آپ تو ماشاءاللہ اتنی چارمنگ پرسنالٹی ہے. آپ نے ڈرا دیا. موسٹلی یہ ہوتا ہے نیند مجھے آ نہیں رہی ہے, اس کا مطلب. اچھا ایگزامز میں موسٹلی لوگوں کے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہے, سلیپ کا کم ہو جانا. یعنی بچے لازمی ہوتا ہے ایگزام فوراً ایک ہوا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ دینا ہے, ایگزام ہے, سب کچھ, تو آپ تیاری کر رہے ہوتے ہیں, اس میں بھی نیند کم ہو جاتی ہے. تو آپ کی وہ جو نیند کی کمی ہے, میں سمجھتی ہوں کچھ عرصے کے بعد سلیپ سائیکل آپ جی وہ ڈسٹرب ہوتی ہے, لیکن جیسی آپ کی واپس سے نارمل روٹین آتی ہے آپ کی وہ سائیکل ٹھیک ہو جاتا ہے. ہاں بالکل ٹھیک. تو یہ ہوتا ہے کہ ڈپریشن میں شام کے وقت دل بیٹھنے لگتا ہے. جی موسٹلی اس کو کہتے ہیں کہ جو سن سیٹ ہوتا ہے اس میں آپ کو ڈپریشن زیادہ گھبراہٹ ہونے لگتی ہے. جی بالکل, اس وقت وہ زیادہ ڈپریشن کے سمپٹمز زیادہ محسوس ہوتے ہیں. جی اچھا بھوک بھی کم ہو جاتی ہے؟ بھوک بھی کم ہو جاتی ہے موسٹلی. ویٹ لاس ہوتا ہے اس میں؟ ویٹ لاس ہوتا ہے, بہت ویٹ لاس بھی ہوتا ہے. جی پرومیننٹ, انسان دبلا ہوتا چلا جاتا ہے. جی کیونکہ دیکھیں آپ کا جب دل ہی نہیں چاہ رہا ہے, میں نے شروع میں کہا لیک آف انٹرسٹ, کہ مختلف چیزوں سے. اچھا بھوک لگتی ہی نہیں, چاہے جسم کو ضرورت ہو پھر بھی نہیں بھوک لگتی؟ لگتی ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں آپ اگر اپنے تھاٹس پہ دیکھتے ہیں, ایک سائیکل تھاٹ کی سٹارٹ ہو جاتی ہے. آپ کا کھانے کا دل چاہ رہا ہے لیکن آپ کی وہ سوچیں اتنی ڈومیننٹ ہو گئی ہیں کہ آپ نہیں کھا پاتے ہیں, چاہتے ہوئے بھی وہ آپ کی سوچیں اسی طرف آپ کو کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ کو, جس طرح کہتے ہیں نا کئی دفعہ جب ڈائٹنگ وغیرہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, بس تھوڑا سا آپ نے لیا, چنکس لے کے آپ کھائیں, تو یہ ڈپریسو پیشنٹ کا ایک ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا چڑچڑاہٹ ہوتی ہے موڈ میں, غصہ آنا, چڑچڑاہٹ, بیریومنٹ, جی جی ایجیٹیشن کا جو ہے, ایجیٹیٹ ہونا, جی جی وہ ہو جاتا ہے. جی اسٹارٹنگ میرا خیال ہے جب ہم دیکھتے ہیں اپنے پیشنٹس میں, کیونکہ اسٹارٹ لوگوں کو اتنا پتہ نہیں چلتا کہ وہ ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے. اسٹارٹ ہوتا ہے ایجیٹیشن سے اسٹارٹ ہوتا ہے زیادہ تر. موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں فیل ہو رہا ہے, اریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کے درمیان میں چیزوں سے, کہ وہ چیز جو میں چاہ رہا ہوں, ہرڈلز جو میں چاہ رہا ہوں. اچھا چیک کیسے کرتے ہیں؟ اگر مجھے شک ہو ہمارے جو پروگرام ڈائریکٹر ہیں ان کو ڈپریشن ہے, چڑچڑے ہو جاتے ہیں, جی چیک کیسے کیا جائے گا چیک کریں بیماری ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, اصلی میں نہیں, مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں کہ اچھا خود سیلف, اب ایسا کوئی تھرمومیٹر تو نہیں ہے کہ آپ اپنا لگائیں چیک کر سکتے ہیں, کوئی میٹر آتا ہے اس کا؟ نہیں ایسا کچھ لگا کے دیکھیں ہم چیک. میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ ڈیلی اپنے اون پہ, اپنے بیہیویئرس پہ تھوڑا سا ایک چیک رکھیں کہ میں پورا ہفتہ اس طرح کی روٹین سے تھا یا 15 ڈیز سے میں اس طرح سے تھا, اب میری روٹین میں ڈسٹربنس آ رہی ہے, یعنی میں 2 دن 3 دن 4 دن سے یہ فیل کر رہا ہوں کہ میں لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے اریٹیٹ ہو جاتا ہوں, یا مجھے غصہ جلدی آ جاتا ہے, یا میں جو اپنے کام پورے کرنا چاہتا ہوں مجھ سے پورے نہیں ہوتے ہیں, تو وہ پھر آپ کو انڈیکیشن دے رہے ہوتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی ڈسٹربنس یا کسی ڈس آرڈر کی طرف جی وہ آپ جس کی وجہ سے یہ چیزیں آپ. اچھا کیا اس کا علاج دواؤں سے ہے؟ جی موڈ ایلیویٹرز لے سکتے ہیں,
یا اینٹی ڈپریسنٹس لینا چاہیے, یا سائیکو تھراپی بھی اس کا علاج ہے کہ میں اپنی چیزیں روزانہ کسی کو بتاؤں, کوئی میرے دکھوں کا مداوع کرے, سنے, مجھے کنسول کرے, کیا اس سے علاج ہو سکتا ہے؟ جی جو میجورٹی ہم نے دیکھا گیا ہے, اگر سیویئرٹی آن دا پرابلم, اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ایک پیشنٹ جو ہے وہ سیویئر ڈپریشن کے ساتھ ہے, تو پھر اس کے لیے سب سے پہلے ڈرگ یعنی ہم دوائیاں جو ہے وہ ہم پرسکرائب کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو اسٹیبل کیا جائے, کیونکہ دیکھیں وہ بات سننے کے قابل نہیں ہے. سائیکو تھراپی از دا موسٹ سوٹیبل, میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی بینیفیشیل ہوتا ہے, بہت زیادہ, کیونکہ دیکھیں دوائیاں اگر جسم میں جاتی ہیں اس کے سائڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. موسٹلی پیشنٹس کے ساتھ سائڈ افیکٹس میں یہ ہوتا ہے یا تو ان کو نیند بہت زیادہ آتی ہے, بہت زیادہ نیند آتی ہے, وہ گھنٹوں گھنٹوں سوتے رہتے ہیں, یا ان کو آپ لوگوں کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں لازمی بات ہے جب سوتے رہیں گے تو لوگوں سے انٹریکشن کہاں ہوگا, ان کی ڈیلی لیونگ میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں, سوشلائزیشن ہے, لوگوں کے ساتھ جو اپنے کام ہے, بات چیت ہے, یا اسکول گوئنگ ہے, یا کالج ہے, یونیورسٹی, وہ سب چیزیں ان کی اسٹاپ ہو جاتی ہیں. تو اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ اگر سیویئرٹی اتنی نہیں ہے تو سائیکو تھراپی کی طرف لے کے جائیں, لیکن اگر وہ اسٹیبل نہیں ہے تو پھر سب سے پہلے اینٹی ڈپریسنٹ سے اسٹارٹ کیا جاتا ہے. اینٹی ڈپریسنٹ کھانے سے کیا انسان بہت زیادہ سپر ایکٹیو ہو جاتا ہے, ہائپر ایکٹیویٹی بھی آ جاتی ہے, جو اس کی ایکٹیویٹی لوور ڈاؤن ہوئی ہوئی ہوتی ہے وہ انہینس ہو جاتی ہے, اس میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا, ان کے ساتھ ساتھ نیند کی دوائی بھی دینا ضروری ہوتی ہے کیا؟ ان کے ساتھ یہ جی وہ جس طرح کہتے ہیں نا ایڈجنٹ کر کے چیزوں کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے, تو ساتھ ساتھ اس کے ایک چیز نہیں, ایجیٹیشن کے حوالے سے الگ دیا جاتا ہے, اور اینگزائٹکس بھی دی جاتی ہیں گھبراہٹ کے لیے, جی 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 بالکل, ساتھ ساتھ موڈ ایلیویٹرز بھی دیے جاتے ہیں, لیکن یہ ڈپریشن اور ایلیویشن ساتھ ساتھ چلائی جاتی ہے میرے خیال میں, تاکہ آپ ایک طرف اینگزائٹکس بھی دیں, سیڈیٹیوز بھی دیں, کیونکہ اس کے ریٹرن میں آپ کو اس کے ریٹرن میں جو انوانٹڈ سمپٹمز آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ڈیولپ ہوتے ہیں, کیونکہ جو گھبراہٹ آپ کو اینٹی ڈپریسنٹ کھانے سے ہو رہی تھی اس کو بھی دبانا ہوتا ہے, پھر نیند پوری کرانے کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ سیڈیٹیوز بھی دیے جاتے ہیں. جی جی سیڈیٹیوز دیے جاتے ہیں تاکہ وہ نیند جو ہے ان کی جو ڈیوریشن ہے وہ, جس سے ایجیٹیشن, جو کہ دیکھیں اگر آپ کسی کی نیند نہ پوری, ہم ہی ایون کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اپنے کسی کام کے مقصد سے دیر تک جاگ لیتے ہیں تو صبح موڈ میں چڑچڑاہٹ ایک زیادہ ہوتی ہے, سر چکرانا شروع ہو جاتا ہے, وہ آپ کے تھوڑے سے اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے, تو اس کو ریکور کرانے کے لیے بھی اس طرح کی میڈیسن ساتھ میں دی جاتی ہیں تاکہ یہ چیزیں بھی اس کے ساتھ ڈیولپ نہ ہوں اور نیند بھی اس کی پوری پراپر ہو. اور کئی دفعہ اچھا, کیا میسج دینا چاہیں گے رمضان المبارک میں, کیا ڈفرینس آتا ہے, کیا ڈپریشن وغیرہ بہتر ہو جاتا ہے رمضان المبارک میں؟ رمضان المبارک کا مہینہ ایک جتنا بابرکت مہینہ ہے, اس میں تو میں سمجھتی ہوں کہ ویسے بھی ہمارے اندر کول اور کامنس تھوڑی سی ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برکتیں اتارا ہے. اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں یا ہم جب ان چیزوں کو فیل کرتے ہیں کہ اب جو ہے وہ مہینہ ہے جس کے اندر لوگوں نے بھی آپ کو اسموتھ لینا ہے, کیونکہ ہم سبھی کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی ہوتی ہے نا کہ رمضان آیا ہوا ہے تو ہم دینا لینا, تو وہ آٹومیٹیکلی موڈ میں جو ہے وہ چیزیں چینج لے کر آتی ہیں. یہ نفسیاتی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں رمضان المبارک میں روزہ؟ بالکل, آپ جس طرح کہتے ہیں نا کہ آپ جتنا زیادہ وضو کریں تو آپ کے اندر ایک ٹھہراؤ آنا شروع ہو جاتا ہے, تو وہی طہارت کے ساتھ ساتھ ٹھہراؤ بھی آتا ہے. تو وہ بالکل بالکل. اچھا, آپ کی صاحبزادی ارتقا موجود ہے, ہم چاہیں گے بیٹا ہم سنائیں گی, آپ سنائیے ذرا جلدی سے. جی تو ہی داتا سب وکاری, سب سے اعلیٰ سب سے بالا, تو ہی ہے اللہ تعالی, شاہوں کا بھی شاہ تو ہی ہے, حاکم ہے اللہ تو ہی ہے, نام ہے تیرا سب کے لب پر, اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹا بہت زبردست آپ نے ہم سنائی. آپ کو کچھ گفٹ ہیمپرز بھی دیے جائیں گے. مجھے سلمان کچھ گفٹ ہیمپرز دے دیجیے گا, Q&N کا اور ملکہ کا اور ہیلز کا بھی ایک گفٹ ہیمپر دے دیجیے گا. جی اچھا, اب ایک ہیلز کا گفٹ ہیمپر مجھے دے دیجیے گا, ایک عیسیٰ لیب کا مجھے گفٹ ہیمپر دے دیجیے گا, اور ایک Q&N یا ملکہ کا ایک گفٹ ہیمپر دے دیجیے گا. جی Q&N یا ملکہ مسالے کا بھی ایک گفٹ ہیمپر دے دیں, تاکہ ہم یہ گفٹ ہیمپر ڈاکٹر صاحبہ کو بھی دیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ ننھی چھوٹی بچی بھی آئی ہوئی ہے, اس کو بھی گفٹ ہیمپرس دیے جائیں گے. تو لائیے یہ گفٹ ہیمپر, یہ بیٹا یہ فارمی کا یہ آپ کے لیے گفٹ ہیمپر ہے, یہ لیجیے. اور یہ گفٹ ہیمپر ڈاکٹر صاحبہ آپ کے لیے ہیلز کی جانب سے دیا جا رہا ہے, اور یہ ڈاکٹر عیسیٰ لیب, بیٹھے بیٹھے تشریف رکھیے, ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کی جانب سے گفٹ ہیمپر ہے. تشریف رکھیے, بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. بریک پہ جانے سے قبل میں درخواست کرنا چاہوں گا جناب شکیل مدنی صاحب سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. مجھ سے ایک نعت کی فرمائش کی گئی. جی جی انشاءاللہ. جی
الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله 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 جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا جبریل اتا لیلۃ اسرا ورب دعاه لحضرته الله 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 الله